السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے سورۃ الانعام کا ہم نے مضمون شروع کرنا ہے، لیکن سورۃ الانعام کے مضمون کو شروع کرنے سے پہلے کل کی کلاس میں جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 18 کی میں تفصیل بیان کر رہا تھا، اس میں ایک بات بیان کرنے سے رہ گئی تھی۔ بعد میں جب میں اپنے نوٹس دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ بات بڑی اہم ہے اور اس کو بہرحال آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا میری ذمہ داری بنتی ہے۔ تو سورۃ الانعام کے مضمون کو شروع کرنے سے پہلے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118 والا یہ جو مضمون تھا کہ جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں قیامت کے روز عرض کریں گے کہ اے اللہ، میں نے تو اپنی قوم کو صرف انہی باتوں کی تاکید کی جن باتوں کا تو نے مجھ کو حکم فرمایا تھا، اور یہ باتیں کیا تھیں؟ وہ باتیں یہ تھیں کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اور یہ کہ میں جب تک اپنی قوم میں رہا میں ان پر نگران تھا، ان پہ گواہ تھا، لیکن اے میرے مولا جب تو نے مجھے وفات دے دی تو اس کے بعد تو ہی ان کا نگران تھا، اور یہ کہ تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ جو بات بیان کرنے سے رہ گئی تھی وہ یہ کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے 1891 میں ایک کتاب تصنیف فرمائی جس کا آپ نے نام رکھا ازالہ اوہام۔ اوہام کہتے ہیں وہم کی جمع کو، یعنی ڈاؤٹس، ازالہ کہتے ہیں دور کرنا، تو وہموں کو دور کرنا، ازالہ اوہام کا یہ مطلب بنتا ہے۔ اس کتاب میں حضرت اقدس مسیح موعود و امام مہدی مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے یہ نقطہ معرفت پیش کیا کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن و حدیث کی روح سے وفات پا چکے ہیں، اور اسی کتاب میں آپ نے 30 آیات کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ مسیح ناصری علیہ السلام کی وفات کو ثابت کیا، اور شروع ہی میں آپ نے یہ آیت پیش کی اور اس کے ساتھ بخاری شریف کی ایک حدیث پیش کی۔ بخاری شریف کی وہ حدیث جو پیش کرنے سے کل میرے سے رہ گئی تھی وہ میں آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کیا سلوک کرے گا لوگوں کے ساتھ۔ آپ نے بتایا کہ قیامت کے روز سب سے پہلے کس کو اٹھایا جائے گا، پھر یہ کہ کس کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ لباس پہنائے گا، اور قیامت کا نقشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے چند اصحاب جو ہوں گے ان کو خدا کے فرشتے پکڑ کے بائیں طرف لے کے جائیں گے، لیفٹ سائڈ کی طرف۔ تو اس وقت میں کہوں گا کہ اے اللہ یہ تو میرے صحابہ ہیں۔ بائیں طرف سے مراد یہ تھی کہ ان بعض اصحاب کو خدا تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں اس وقت کہوں گا کہ اسیحابی کہ اے اللہ یہ تو میرے صحابہ تھے، یہ بعض لوگ جو تھے ان میں سے چند تو میرے صحابہ تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ کی وفات کے بعد انہوں نے کیا کیا یہ آپ نہیں جانتے، منذ رکھتا ہوں۔ جب آپ ان کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے پاس آ گئے، آپ کی وفات ہو گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی،
تو پیچھے رہنے والوں میں سے بعض لوگوں نے کچھ ایسی حرکتیں کی کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے، اور آپ کی چونکہ وفات ہو گئی تھی اس لیے آپ کو پتہ نہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیں گے وہ سننے والا ہے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا تو میں آگے سے یہ کہوں گا، کما قال عبد الصالح، میں وہ بات کہوں گا جیسے خدا کے ایک نیک صالح بندے نے کی تھی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کا یہ فقرہ جو ہے یہ کوٹ کیا، کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، کہ میں ان لوگوں پر گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا، فلما توفیتنی، پس جب تو نے مجھے وفات دے دی، کنت انت رقیب علیہم، تو پھر تو ہی ان پر نگران تھا۔ اب دیکھیں کتنی واضح الفاظ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر بھی کر دی، اور یہ بھی سمجھا دیا کہ جو معنی اس فکرے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیے جائیں گے وہی معنی حضرت عیسیٰ کے لیے ہیں، اور جو معنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیے جائیں گے وہی معنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کرنے پڑیں گے۔ ہمارے جو غیر احمدی مسلمان بھائی ہیں، بہنیں ہیں، غیر احمدی علماء ہیں، وہ اس آیت کا جب ترجمہ کرتے ہیں تو اکثر ان میں سے یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جسم سمیت اٹھا لیا، لیکن جب بخاری میں یہ فقرہ دیکھتے ہیں یہی آیت، وہاں پہ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ تو نے جب مجھے وفات دے دی۔ پس ان کی یہ حرکت بھی در حقیقت احمدیت کی صداقت کی ایک دلیل ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث تو بہرحال احمدیت کے حق میں ہے۔ احمدیت کی صداقت کی منہ بولتی دلیل خود قرآن اور حدیث ہے۔ احمدیت کسی نئے مذہب کا نام نہیں بلکہ اسلام ہی کی وہ صورت ہے، وہ شکل ہے جو سب سے پہلے اس دنیا میں رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ظاہر ہوئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے مختلف تشریحات اسلام کے چہرے پہ چڑھا کے اس کے چہرے کو بدلنے کی کوشش کی۔ تب جب اسلام کے سورج کو چڑھے ہوئے 14 صدیاں گزر گئیں یا 13 صدیاں گزر گئیں اور 14ویں صدی شروع ہوئی، تب اللہ تعالیٰ نے اپنے مسیح امام مہدی کو بھیجا تاکہ اسلام کے چہرے سے وہ گرد ہٹا دیں جو علماء نے چڑھا دی تھی، اور پھر سے اسلام کا وہی چہرہ دنیا کے سامنے پیش ہو جو رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ ہمارے پیارے آقا حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا۔ بس یہ وہ نقطہ تھا جو پیش کرنے سے کل رہ گیا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ یہ نقطہ بھی آپ سب کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص فضلوں اور رحم کے ساتھ ہم سورۃ الانعام کا مضمون جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ ہم حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا، جو مسیح موعود علیہ السلام کے چوتھے خلیفہ تھے، انہوں نے جو قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے اس میں سے لفظی ترجمہ اور پھر تفسیر کو گو تھرو کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر سورت کے شروع میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک تعارفی نوٹ ہر سورت کا رکھا ہے، تو اسی طریق پر سورۃ الانعام کا جو تعارفی نوٹ ہے سب سے پہلے میں وہ آپ کی خدمت میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں، سورۃ الانعام یہ سورت مکی دور میں نازل ہوئی تھی، بسم اللہ سمیت اس کی 166 آیات ہیں۔ گزشتہ سورت کی آخری آیت میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ تمام جہانوں اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے ان کا مالک اللہ ہے، اور اس سورت کے آغاز میں یہی ذکر اور زیادہ وضاحت اور شان کے ساتھ کیا گیا ہے، یعنی تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اور ان کی کنہ کو معلوم کرنے کی راہ میں کئی قسم کے اندھیرے حائل ہونے کے باوجود نور فراست بھی عطا فرمایا، جس کے ذریعے وہ اندھیرے ٹلتے چلے جائیں گے۔ پس آج کی سائنسی ترقی نے زمین و آسمان کی پیدائش کے اندھیروں پر سے اس طریق پر پردہ اٹھایا ہے کہ ان کی کنہ اور ما فیہا کا زیادہ سے زیادہ علم انسان کو ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہر اندھیرا نور میں تبدیل ہو رہا ہے۔ جس طرح آغاز میں آسمان کے اندھیروں کے دور کیے جانے کا ذکر ملتا ہے، اسی طرح خشکی اور سمندر کے اندھیروں کے نور میں تبدیل کیے جانے کا بھی
اس میں ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح آسمان سے انسانوں پر عذاب بھی نازل ہوتے ہیں جن کو ان کے باطن کے اندھیرے کھینچتے ہیں۔ اس مضمون کا اس سورت کی آیت نمبر 66 میں ذکر ملتا ہے۔ ایک تو سائنسدان ہیں جن پر زمین و آسمان کے اندھیرے ان کی جستجو کے نتیجے میں روشن کیے جاتے ہیں، اور ایک اللہ تعالیٰ کے وہ عظیم بندے ہیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے ملکوت دکھا دیتا ہے اور آسمان سے ان پر نور برساتا ہے، جیسا کہ آیت 76 میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس صورت میں مسلسل انبیاء کا اور ان پر کتابیں نازل ہونے اور نور ہدایت نازل ہونے کا ذکر مل رہا ہے۔ اسی صورت میں بند بیجوں اور گٹھلیوں کو پھاڑ کر ان کے اندھیروں میں سے زندگی کے لہلہاتے ہوئے پودے نکالنے کا بھی ذکر ہے۔ اسی طرح ستاروں کا ذکر ہے کہ کس طرح وہ خشکی اور تری کے اندھیروں کو دور کر کے مسافروں کی رہنمائی کا موجب بنتے ہیں۔ آیت 96 سے شروع ہونے والے رکوع میں ایک بہت ہی عظیم الشان آیت اس مضمون پر مشتمل ہے کہ سبزے سے ہر قسم کے تہ بتہ بیج پھوٹتے ہیں اور پھر ہر قسم کے ثمرات اگتے ہیں۔ ان ثمرات کے پکنے کے نظام پر غور کرو۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بے شمار نشانات ہیں۔ سبزہ کلوروفل سے بنتا ہے جو اپنی ذات میں ایک عظیم الشان نشان ہے، جس میں سائنسدانوں کو کوئی بھی ارتقائی منازل دکھائی نہیں دیں۔ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ کیمیاوی مادہ ہے جو ہر دوسرے کیمیاوی مادے سے زیادہ پیچیدہ ہے، اور زندگی کے آغاز پر ہی کلوروفل کی ضرورت پیش آتی ہے جس سے انسان پیدا ہوا۔ اس وقت کلوروفل کن ارتقائی منازل سے گزر کر پیدا ہوا، یہ سوال ابھی تک لا ینحل ہے، یعنی کہ حل نہیں ہو سکا۔ اور خاص طور پر قابل توجہ امر یہ ہے کہ کلوروفل نور سے زندگی بناتا ہے اور آگ سے نہیں۔ وہی نور کا مضمون کہ اس نے زمین و آسمان میں کیا کیا انقلابات برپا کیے ہیں، اس سورت کے آخر پر اپنے معراج کو پہنچ جاتا ہے۔ اس سورت میں مشرکین کے ایسے فرسودہ توہمات کا ذکر بھی ہے جن کا تعلق انعام یعنی مویشیوں سے ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا، مگر انہوں نے طرح طرح کی مشرکانہ رسومات کے ذریعے مویشیوں کے بارے میں تمام پر حکمت باتوں کو ضائع کر دیا۔ اس صورت کے آخر پر نہ صرف مویشیوں کے تعلق میں حلال اور حرام کی وضاحت فرمائی گئی، بلکہ اخلاقی حلال اور حرام سے تعلق رکھنے والی باتیں بھی سب بیان فرما دی۔ گویا جسمانی غذا کے حلال و حرام کے ساتھ روحانی حلال و حرام کا بھی ذکر فرما دیا، اور والدین کے ساتھ احسان کی تعلیم دی جو اپنے بچوں کے لیے بہت تکلیف اٹھاتے ہیں۔ اس سورت کے آخر پر ایک ایسی آیت ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے رب کے حضور کامل مطیع ہونے کا اس کمال کے ساتھ ذکر کرتی ہے کہ اس سے بہتر ذکر ممکن نہیں، اور تمام دنیا کی الہی کتب میں اس مضمون کی کوئی آیت موجود نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلان کرنے کا ارشاد فرمایا گیا ہے کہ میری نمازیں اور میری سب قربانیاں، یعنی صرف انعام کی قربانیاں نہیں بلکہ اپنے دلی جذبات کی قربانیاں، اور میری زندگی اور میری موت خالصتاً اپنے اللہ کے لیے وقف ہو چکی ہیں۔ یہاں پہ یہ تعارفی نوٹ ختم ہوتا ہے، اور اب ہم سورۃ الانعام کا جو اصل مضمون ہے، اب بسم اللہ سے اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ اس سورت کی پہلی آیت ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ الرحمن، الرحمن کا مطلب ہوتا ہے بے انتہا رحم کرنے والا اور بن مانگے دینے والا۔ الرحیم، بار بار رحم کرنے والا۔ الحمد،
یہ اگلی آیت ہے، آیت نمبر 2، یہاں سے مضمون شروع ہو رہا ہے۔ الحمدو، الحمدو کا مطلب ہوتا ہے ہر قسم کی حمد، تمام حمد، مکمل حمد، للہ، اللہ کے لیے ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا جائے گا کہ اللہ کی صفت بیان ہونے لگی ہے کہ اللہ کون ہے۔ فرمایا الذی، اللہ وہ ہے جو، الذی جو، خلق اس نے بنایا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وجعل اور اس نے بنایا، الظلماتی اندھیروں کو، والنور اور روشنی کو، ثم پھر، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بی ربہم اپنے رب کے ساتھ، یعدلون برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ حضور نے یوں کیا، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان تمام باتوں کے باوجود بھی اپنے رب کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، هو الذی، وہی تو ہے، خلقکم اس نے پیدا کیا تم کو، من تین مٹی سے، من سے تین مٹی، وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم پھر، قضا مقرر کر دیا، اجلا ایک مدت، و اجل اور ایک مدت، مسمى معین، عندہ اس کے پاس ہے، ثم پھر، انتم تم سب یا تم لوگ، تمترون تم شک کرتے ہو۔ بامحاورہ ترجمہ حضور نے اس کا یوں بیان کیا، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مدت مقرر کی، اور معین مدت کا علم اسی کے پاس ہے، پھر بھی تم شک میں مبتلا ہوتے ہو۔ یہ آیت کسی قدر تشریح چاہتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ نقطہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش مٹی سے کی، مٹی سے انسان کی پیدائش، یا یہ کہ جو پہلا انسان تھا اس کو کس طرح پیدا کیا گیا، وہ سورۃ البقرہ کے شروع کے مضمون میں ہم ڈیٹیل میں کور کر چکے ہیں، لہٰذا اس بحث کو میں دوبارہ یہاں پہ اس کا اعادہ نہیں کرتا، دوبارہ نہیں دہراتا۔ لیکن اس کی اگلی بات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ ثم قضا اجلا، کہ پیدا کر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مدت مقرر کر دی۔ یہ مدت کیا ہے؟ اور پھر اس کے بعد جو آگے فرمایا، اجل مسمى، ایک معین مدت کا بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک علم ہے۔ گویا کہ یہ دو باتیں ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب اس آیت پر روشنی ڈالی، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے آپ نے بیان کیا کہ در حقیقت اس آیت میں جو دو اجل کا ذکر ہے، ایک پہلی اجل کا ذکر ہے اور ایک دوسری اجل کا ذکر ہے، مدتوں کا۔ آپ نے فرمایا کہ اجل مسمى کہتے ہیں ایکسپائریشن ڈیٹ، کسی چیز کی جو ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اجل مسمى۔ اور سائنسدان جو ہیں وہ اس بات پر اپنی تحقیق کے نتیجے میں پہنچے ہیں کہ کائنات میں پائی جانے والی ہر چیز جو تخلیق کی گئی ہے اس کی بہرحال ایک ایکسپریشن ہے، ہر چیز جو کائنات میں پائی جاتی ہے، یہاں تک کہ پروٹونز وغیرہ جو ہیں ان کی بھی ایکسپریشن ہے، اور اس بارے میں میں کچھ دیر بعد انشاءاللہ تعالی مزید وضاحت کے ساتھ بات کروں گا۔ لیکن حضور بیان کرتے ہیں کہ سائنسدان بھی اس نقطے پہ پہنچ گئے ہیں اپنی تحقیق کے نتیجے میں کہ کائنات میں پائی جانے والی ہر چیز جو ہے اس کی ایک ایکسپریشن ڈیٹ ہے۔ اب یہ ایکسپریشن ڈیٹ والا جو مسئلہ ہے یہ سمجھا دوں۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، ہم جاتے ہیں اور ویگمن سے یا والمارٹ سے یا کسی اور دکان سے جا کے ہم دودھ لے کر آتے ہیں۔ جب ہم دودھ کا کارٹن لے کر آتے ہیں تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس کی ایکسپریشن ڈیٹ ہے، یہ زیادہ سے زیادہ اس تاریخ تک چلے گا، اس کے بعد یہ خراب ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں اجل مسمى، میکسیمم لمٹ اس کے بعد جا کے وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دودھ اس ایکسپریشن ڈیٹ سے پہلے ہی خراب ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ نے دودھ کا ڈبہ نکالا فریج سے باہر اور پھر واپس اندر رکھنا بھول گئے،
اور وہ ساری رات دودھ کا ڈبہ باہر ہی پڑا رہا. صبح اٹھے تو دیکھا کہ دودھ کا جو ڈبہ تھا یا دودھ جو تھا وہ پھٹ گیا, وہ اپنے وقت سے پہلے ہی ایکسپائر ہو گیا. یہ وہ اجل ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اجل مسمى سے پہلے ذکر کیا. خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جس طرح سے ایکسپلین کیا ہے میں وہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فٹ نوٹ یہاں پہ جو دیا اس میں آپ نے تحریر فرمایا, اس آیت میں جو پہلا لفظ اجل استعمال ہوا ہے اس سے مراد حادثاتی موت یا بیماری کی موت ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر رکھی ہوتی ہے کہ وہ 80 سال جئیں گے, لیکن 30 سال کی عمر میں خودکشی کر لیتے ہیں, یا 25 سال کی عمر میں کوئی حادثہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں وفات ہو جاتی ہے, یا بیماری لگ جاتی ہے اور بیماری کے نتیجے میں, بیماری بھی اپنی کسی غلطی کی وجہ سے لگ جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں اپنی پوری زندگی کی جو حد ہے اس تک پہنچنے سے پہلے حادثاتی طور پہ ان کی وفات ہو جاتی ہے یا بیماری کے نتیجے میں. تو حضور فرماتے ہیں اس آیت میں جو پہلا لفظ اجل استعمال ہوا ہے اس سے مراد حادثاتی موت یا بیماری کی موت ہے جو اس معین مدت سے پہلے واقع ہو سکتی ہے جو کسی کی آخری ممکنہ عمر مقرر کی جاتی ہے. دنیا میں بھی انسان اپنی صنعتوں کے متعلق ایک اجل مسمى مقرر کرتا ہے. مثلا فلاں پل زیادہ سے زیادہ اتنے سال تک ٹھیک رہ سکتا ہے, اس کے بعد اس کو ختم کرنا ہوگا, لیکن حادثات کے نتیجے میں وہ اپنی اجل مسمى سے پہلے بھی برباد ہو سکتا ہے. میں نے دودھ والی مثال دی تھی, خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک اور عمدہ مثال دی جو پل کی ایک مثال آپ نے دی. میں بیان کر رہا تھا کہ کس طرح پر اللہ تعالیٰ نے ان سائنسدانوں کو یہ توفیق دی کہ یہ جتنی محنت کرتے گئے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کائنات کے جو راز تھے وہ منکشف, اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ان کا انکشاف کرنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ سائنسدان اس نتیجے پہ پہنچے کہ کائنات کی ہر چیز کی ایک اجل مسمى ہے, ایکسپریشن ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کی بھی ایک ایکسپریشن ہے جب جا کے یہ کائنات ختم ہو جائے گی. جب کائنات ختم ہوگی تو وہی وہ وقت ہے کہ جب جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ قیامت آ جائے گی کہ جس کے نتیجے میں پوری کی پوری کائنات کی صف لپیٹ دی جائے گی. سائنسدان ایک مسئلے کے اوپر کام کرتے آ رہے ہیں اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ پروٹون جو زندگی کے بنیادی خلیوں میں سے ایک ہے, وہ کہتے ہیں کہ پروٹون جو ہے اس کی بھی ایکسپریشن ہونی چاہیے, اور وہ اس کے اوپر کام کرتے کرتے یہاں تک پہنچے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر 10 to the power of 33 یعنی 10 کے بعد 10 کے بعد 32 زیرو لگاؤ یا 34 زیرو لگاؤ تو یہ جو مدت بنتی ہے یہ مدت ہے جس پہ جا کے پروٹون جو ہے وہ اپنی اجل مسمى کو پہنچ جائے گا, ایکسپائر ہو جائے گا. بالفاظ دیگر کائنات کے ہر سیل کے اندر, ہر چیز کے اندر, ہر ایٹم کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے, پروٹون پایا جاتا ہے, اور جب پروٹون ختم ہو جائے گا تو لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ چیز ختم ہو جائے گی. بالفاظ دیگر یہ کہ کائنات ختم ہو جائے گی. حضور یعنی حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب اس آیت کی تفسیر آپ بیان کر رہے تھے اس وقت احمدی سائنسدان نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب مرحوم وہ اس وقت زندہ تھے اور اپنی عمر کے اور ریسرچ کے آخری مراحل میں تھے. ریسرچ کے آخری مراحل میں ان کی وفات ہو گئی, لیکن ان کی وفات سے کچھ عرصے پہلے خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ ڈاکٹر صاحب بیمار ہو گئے ہیں, لیکن وہ جس تحقیق پر کام کر رہے ہیں اس میں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ پروٹون کی عمر 10 to the power of 32 یعنی 10 کے بعد 32 زیرو نہیں ہے, اور نہ ہی 10 کے بعد 34 زیرو لگا دیں وہ بھی نہیں ہے, بلکہ 10 کے بعد 33 زیرو لگائیں یہ اس کی اصل عمر ہے. خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر کامنٹ کیا کہ اگر ڈاکٹر سلام صاحب کی یہ بات آپ شواہد کے ساتھ یا پروف کے ساتھ ثابت کر دیتے
جو کہ وہ اس کے بالکل قریب تھے. تو حضور فرماتے ہیں یہ بات کافی تھی اس بات کے لیے کہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کو دوسرا نوبل انعام جو ہے اس سے ان کو نوازا جاتا. اور یہ کوئی چھوٹی تحقیق نہیں، بہت بڑی تحقیق ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ نقطہ اخذ کر لیا کہ پروٹون کی زندگی کتنی ہے، اجل مسمى کیا ہے، جس کے نتیجے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کائنات کی کل عمر کتنی ہوگی. کائنات کی اجل مسمى جو سائنسدان پتہ کر لے، اس سے اس سائنسدان کا بھی جو معیار ہے وہ کسی حد تک ہم اس کا ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بہت بڑے سائنسدان تھے. اب میں اس مضمون کو لے کے آگے چلتا ہوں. حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت جو تھی اس کا جو ترجمہ جس طرح پیش کیا، میں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ اللَّهُ، اور وہی اور ہوا وہی اللہ اللہ ہے، فی السماواتی آسمانوں میں، فی میں السماوات آسمانوں، سما کی جمع ہے السماوات، وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں ہے، اور فی الارض زمین میں. یعلم وہ جانتا ہے، سرکم سر کہتے ہیں راز کو، وہ چیز جو چھپی ہوئی ہو. تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین میں بھی ہے، وہ جانتا ہے سرکم تمہاری چھپی ہوئی باتوں کو. وجہرکم اور جہرا کہتے ہیں جو چیز ظاہر ہو، باہر اور ظاہر. تو فرمایا وجہرکم، اور وہ تمہاری ظاہر و باہر چیزوں کو بھی جانتا ہے. ویعلم اور وہ جانتا ہے ما تکسبون، ما جو تکسبون تم کماتے ہو. وما اور نہیں، تأتیہم وہ آتی ہم ان کے پاس، اور وہ نہیں آتی ہے ان کے پاس، من آیت میں سے کوئی، من آیاتی ربہم ان کے رب کی آیات میں سے، یعنی ان کے رب کی آیات میں سے کوئی آیت بھی ان کفار کے پاس نہیں آتی. الا مگر، کانو وہ لوگ، انہا اس سے، مورزین یا موردین اعراض کرنے لگتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں. جب بھی خدا کی آیات میں سے کوئی آیت ان کے پاس آتی ہے تو وہ اس سے اعراض کرنے لگتے ہیں، اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فقد پس یقیناً، کذبوا جھٹلایا انہوں نے، بالحق کی حق کو، یعنی انہوں نے حق کو جھٹلا دیا، لما جب کبھی، جاءہم وہ ان کے پاس آیا، یعنی جب بھی سچ ان کے پاس آیا انہوں نے سچ کا انکار کر دیا. فسوفا پس ضرور، ان قریب، سوفا کا مطلب ہوتا ہے ان قریب، ضرور ہونے والا ہے. فسوفا پس ان قریب ضرور، یاتی وہ آتی ہے یا آئے گا، ہم ان کے پاس، کیا چیز آئے گی؟ آگے بیان کر دیا انباء جو ہے یہ نبا کی جمع ہے. نبا کہتے ہیں خبر کو، انبا کہتے ہیں خبروں کو، اور نبی کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے، یعنی وہ جو غیب کی خبر دیتا ہے اس کو نبی کہتے ہیں. یہاں پہ ایک گرامر کا نقطہ سمجھاتا چلوں. اوپر والی آیت میں تاتی کا لفظ آیا تھا، اس والی آیت میں یاتی کا لفظ آیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے وہ بیان کر دیتا ہوں. اوپر والی آیت میں تاتی کا لفظ اس لیے آیا تھا کیونکہ وہ لفظ آیت کے لیے آیا تھا، اور آیت اپنی ذات میں ایک مؤنث چیز ہے، اس کی جو شکل ہے وہ مؤنث ہے، لہذا اس کے لیے لفظ بھی، صیغہ جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے مؤنث کا استعمال کیا، تاتی فرمایا. یاتی مذکر کا صیغہ ہے، اور یہاں پہ لفظ انبا آیا ہے اور اس کی شکل جو ہے وہ مذکر کی صورت پہ ہے، اس لیے عربی زبان میں اس کے لیے تاتی کے بجائے یاتی کا لفظ استعمال ہوا. اس نقطے کو بیان کر دینے کے بعد ترجمے کی طرف واپس چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فسوفا یاتیہم پس ان قریب ضرور، یاتیہم آئے گا ان کے پاس، انباء خبریں، پس ان قریب ان کے پاس خبریں آئیں گی، ما کانو ما جو کانو وہ تھے، بھی
اس کا یستہزئون وہ مذاق اڑاتے. حضور خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا وہ یوں کیا کہ سو ضرور انہیں ان باتوں کے پورا ہونے کی خبریں ملیں گی، یعنی وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی اپنے نبی کی معرفت سے، ضرور ان کفار کو، اور یہ وہی آیتیں ہیں جن کا یہ مذاق اڑاتے تھے کہ ان باتوں کا جو خدا تعالیٰ نے اپنے انبیاء پہ ظاہر کی، جب یہ باتیں پوری ہوں گی تو ان کے پورے ہونے کی خبریں ان کفار کو ملیں گی، اور یہ کفار وہی ہیں جو ان باتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. نہایت ہی دلچسپ مضمون ہے جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. اگلی آیت میں، آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے علم کیا نہیں یرو انہوں نے دیکھا، کم کتنی ہی، اہلکنا ہم نے ہلاک کر دی، من قبلہم من سے قبلہم ان سے پہلے، کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنوں کو ہلاک کر دیا. من قرن، قرن عربی زبان میں ویسے کہتے ہیں صدی کو، لیکن یہاں پہ مراد قومیں ہیں، جو قومیں گزشتہ قومیں ہیں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ کیا ان کفار نے دیکھا نہیں کہ کتنی ہی قومیں ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر دی. یہاں پہ وہ کفار مراد تھے جو سب سے پہلے تو وہ کفار مراد تھے جن کے سامنے رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن پاک کی آیات نازل ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو ان کو مخاطب کیا، اور ان کے بعد پھر رہتی دنیا تک جتنے بھی کفار ہوں گے اور جو بھی قرآن پڑھے گا ان سب کے لیے یہ مضمون ہے کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ کتنی ہی قومیں ہم نے ہلاک کر دیں جو ان سے پہلے تھی. مکناہم، ہم نے ان کو تمکنت بخشی تھی، فی الارض زمین میں، ما لم جو نہیں، نمکن ہم نے تمکنت بخشی، لکم تمہیں، وارسلنا اور ہم نے بھیجا، السماء ہم نے بادلوں کو بھیجا، علیہم ان پر، مدرارا، مدرار کہتے ہیں موسلا دھار بارش کو، یعنی ان پر ایسے بادل بھیجے جو موسلا دھار بارش برسانے والے تھے. وجعلنا الانہار، وجعلنا اور ہم نے بنایا، الانہار نہریں، تجری جن کے نیچے بہتی، تجری یہ تجری کا مطلب ہوتا ہے بہتی، من تحتہم ان کے نیچے، فَأَهْلَكْنَاهُمْ پس ہلاک کر دیا ہم نے ان کو. کیوں ہلاک کیا؟ فرمایا بِذُنُوبِهِمْ ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَأَنشَأْنَا اور پروان چڑھایا، نشاط بخشی، من بعدہم بعد ان کے، قرنن آخرین دوسری قوموں کو. پہلی قوموں کو ایسے موسلا دھار بارش برسانے والے بادلوں کے ذریعے سے ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. اور یہ قومیں ایسی تھیں جن کو خدا نے تمکنت بخشی تھی، اور یہ وہ قومیں تھیں جن کے پاس باقاعدہ نہروں کا نظام بھی تھا، کینال سسٹم باقاعدہ ان کے ہاں وہ اسٹیبلش ہو چکا تھا، اریگیشن کا ایک نظام تھا. اتنی ترقی یہ قومیں کر چکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا، اور ان کی جگہ اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کو لے آیا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کا ذکر ایک خاص پیرائے میں کیا ہے. انہی قوموں میں سے ایک قوم جس کا یہاں پہ ذکر تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی، جن کو ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سزا دی، اور موسلا دھار بارش برسانے والے بادلوں کے ذریعے سے اس قوم پر عذاب آیا. اور وہ قوم واقعتاً ایسی تھی کہ جن میں اتنی ترقی ہو چکی تھی کہ ان کے پاس باقاعدہ نہروں کا نظام تھا اور اریگیشن سسٹم تھا. لہٰذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے میں آپ کی خدمت میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات بھی بیان کر دوں. جیسا کہ میں پیچھے بھی کرتا آیا ہوں کہ جب بھی کسی قوم کے نبی کا ذکر آتا ہے تو میں اس قوم کی کوشش کر کے اس قوم کے حالات، اس قوم کے نبی کی جو تاریخ ہے، جو ان کی ایک کہانی بنتی ہے، اس کو آسان لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں. لہٰذا میں کوشش کر کے
اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کہانی ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً آپ کا دور ہم سے کوئی 5000 سال پہلے کا دور ہے۔ آپ حضرت آدم یعنی جو خدا کے سب سے پہلے نبی تھے، ان سے تقریباً 9 جنریشنز کے بعد 10ویں جنریشن میں آپ پیدا ہوئے۔ یہ تقریباً 1000 سال کا عرصہ بنتا ہے، یعنی حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان میں 1000 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اور آپ جس علاقے میں رہتے تھے وہ قدیم میسوپوٹیمیا کا علاقہ تھا۔ قدیم میسوپوٹیمیا کا علاقہ بہت وسیع جو ہے علاقے پر پھیلا ہوا تھا۔ اگر میں آپ کو ایک نقشہ اس کا کھینچ کے بتانا چاہوں تو یوں سمجھ لیں کہ آج کا عراق، کویت، ملک شام کی جو مشرقی حدود ہیں وہ، اسی طرح جنوب مشرق ترکی کا، اور ترکی اور سیریا کا جو بارڈر ہے وہ والا علاقہ، اور ایران اور عراق کے بارڈر کا جو علاقہ ہے، یہ اتنے بڑے علاقے کے اوپر اینشنٹ میسوپوٹیمیا جس کو کہتے ہیں قدیم میسوپوٹیمیا، یہ علاقہ اس اتنے بڑے حصے کے اوپر ممتد تھا، پھیلا ہوا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کے اب تک جتنے بھی انبیاء آئے تھے یعنی کہ نوح علیہ السلام کے زمانے تک، وہ سارے اسی علاقے میں آئے، اور نوح علیہ السلام بھی اس علاقے میں آئے۔ بعض انبیاء اس علاقے کے جنوب میں یعنی ساؤتھ میں آئے، بعض نارتھ میں آئے، بعض درمیان میں آئے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام جس علاقے میں آئے میسوپوٹیمیا کے، وہ اس کا شمال مشرقی علاقہ تھا، نارتھ ایسٹرن علاقہ، جو آج کے لحاظ سے جو ترکی کا ملک بنتا ہے یہ اس کا علاقہ بنتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی قوم جس وادی میں رہتی تھی وہ ایک جھیل کے کنارے وادی تھی، اور وہ جھیل اب بھی دنیا میں موجود ہے۔ اس جھیل کا نام ہے لیک وان، VAN۔ لیک وان کا یہ جو علاقہ ہے یہ بہت ہی فرٹائل ہے، اور یہاں پہ سبزہ کافی اگتا ہے اور ڈھیر سارے درخت وغیرہ ہیں۔ اور جو وادی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں جہاں پہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ رہتے تھے، وہ اس کے ہر طرف، یا یہ کہہ لیں کہ وہ ایک پیالہ نما وادی تھی جس کے ارد گرد بہت ہی وسیع پہاڑ تھے، اور ان پہاڑوں کی وجہ سے یہ وادی جو تھی یہ ایک پیالے کے رنگ میں بنی ہوئی تھی۔ جیسے کہ قرآن کی آیت سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے، تاریخ سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ قوم اتنی ترقی کر چکی تھی کہ باقاعدہ ان کے ہاں نہروں کا نظام تھا، اریگیشن وغیرہ کے لیے، فصلوں کو پانی پہنچانے کے لیے باقاعدہ نہروں کا انتظام انہوں نے کیا ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انسانیت ترقی کرتی چلی گئی، یہاں تک کہ انسانیت یا انسانوں کی تعداد بھی کافی بڑھ گئی، اور یہ علاقہ میسوپوٹیمیا کا جو تھا یہ باقاعدہ ایک ٹریڈ سینٹر کی شکل میں نمودار ہوا، اور قافلے در قافلے اس علاقے سے ہو کے جاتے تھے، اور یہاں سے خرید و فروخت بھی ہوتی تھی، اور باقاعدہ اس علاقے میں پرماننٹ سیٹلمنٹس بھی ہو چکی تھی، یعنی کہ قومیں یہاں پہ آباد ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اور پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے دھاتوں کی جو پروڈکشن ہوتی ہے، میٹل پروڈکشن، دھاتوں کو بنانے میں کافی ترقی اور مہارت حاصل کر لی تھی، مٹی کے برتن بنانے میں، دوسری چیزیں بنانے میں، صنعت کاری میں، اسی طریقے سے ہتھیار وغیرہ بنانے میں، لوہے وغیرہ کی، کاپر وغیرہ کی جو چادریں ہوتی ہیں، شیٹس ہوتی ہیں، ان کے بنانے میں بھی ان لوگوں نے کافی مہارت حاصل وغیرہ کر لی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دادا حضرت ادریس علیہ السلام تھے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی تھے۔
بالفاظ دیگر اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش خدا کے ایک نبی کے بیٹے نے کی، یعنی حضرت ادریس کے بیٹے جن کا نام لمک تھا، لمک ابن ادریس۔ حضرت لمک جو نوح علیہ السلام کے والد تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام مناہیم رکھا تھا۔ حضرت نوح کا نام نوح در حقیقت یہ ایک صفاتی نام ہے، ان کا اصل نام مناہیم تھا۔ حضرت نوح کا اصل نام مناہیم تھا، اور آپ کے والد نے آپ کا نام مناہیم رکھا، جس کا مطلب ہے وہ جو دوسروں کو تسلی دیتا ہے۔ اور پھر ایک لمبے عرصے کے بعد آپ کا نام جو ہے، آپ کو یہ نام دیا گیا کہ نوح، یہ آپ کے صفاتی نام تھا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو بار بار گریہ وزاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے نام میں ہی ان کی زندگی کی سب سے بڑی لیگیسی بیان ہو گئی کہ وہ جو بار بار عجز و انکساری کے ساتھ اپنے خدا کے حضور جھکے اور دعا مانگے۔ کچھ آپ کے بچپن کے بارے میں بتاتا چلوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہایت ہی پیاری اور مشہور حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصبی صبی ولو کان نبیا، کہ بچہ بچہ ہی ہوتا ہے چاہے بڑا ہو کے اس نے نبی ہی کیوں نہ بننا ہو۔ یعنی کہ تمام بچوں کی طرح انبیاء بھی جب اپنے بچپن میں ہوتے ہیں تو وہ بھی نارمل بچوں کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ ہاں، لیکن ایک فرق بھی ہوتا ہے، وہ یہ کہ یہ لغویات میں نہیں پڑتے اور شرک سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا کے رکھتا ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کا جوانی کا دور آتا ہے، جب آپ کی عمر ہو جاتی ہے کہ آپ کی شادی ہو جائے، تو آپ کے والدین آپ کا رشتہ ایک خاتون سے کر دیتے ہیں جن کے بطن سے آپ کے 3 بیٹے ہوتے ہیں۔ ایک بیٹے کا نام آپ سام رکھتے ہیں، دوسرے کا نام حام رکھتے ہیں، اور تیسرے کا نام یافس رکھتے ہیں۔ پھر کچھ عرصے بعد نوح علیہ السلام کی ایک اور شادی ہوتی ہے، اور جس دوسری عورت سے شادی ہوتی ہے اس کا نام الما بیان کیا جاتا ہے۔ الما کے بطن سے بھی نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا ہوتا ہے جو سب سے چھوٹا ان کا لڑکا ہے، اور اس کا نام تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے یام، اور یام کا ایک اور نام تھا کنعان۔ نوح علیہ السلام اپنے بچوں کی بہترین رنگ میں تربیت کرنے والے والد تھے۔ آپ کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ جہاں رہتے تھے وہ ایک نہایت ہی خوبصورت وادی، جس کے ارد گرد پہاڑ اور ایک طرف بہت بڑی جھیل، اور یہ کہ آپ جس طرح فارم ہوتے ہیں، ایک فارم قسم کی جگہ پہ آپ رہتے تھے، جہاں پہ آپ کے پاس کئی ڈومیسٹک اینیملز بھی تھے، ایسے جانور تھے جو انسان گھروں میں پال لیا کرتا ہے۔ بعض جانوروں سے دودھ حاصل کرتے، بعض کا گوشت جو ہے وہ کھانے کے لیے استعمال کرتے، بعض کو سواری کے لیے استعمال کرتے، بعض کی کھال کپڑوں کے لیے استعمال کرتے، اور بعض کو سیکیورٹی کے لیے رکھا ہوتا۔ اس سے آپ کے ذہن میں ایک نقشہ کھنچ جاتا ہے کہ کس قسم کی وہ جگہ تھی اور کس قسم کا وہ ماحول تھا اور کس قسم کے جانور نوح علیہ السلام کے پاس ہوا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی یہ در حقیقت مشرک ہو چکی تھی اور بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو وحی کی اور وحی کر کے فرمایا کہ اے نوح، تو خدا کا نبی ہے، اور تیرے ذمہ یہ کام ہے کہ تو نے اپنے لوگوں کو محبت سے اور حکمت کے ساتھ خدا واحد کی طرف بلانا ہے۔ جس طرح کہ اس زمانے میں رواج تھا، اور اب بھی کئی جگہوں پہ یہ رواج پایا جاتا ہے کہ لوگ اپنے قبیلے کے ساتھ رہتے ہیں، تو نوح علیہ السلام بھی اپنے قبیلے کے ساتھ رہتے تھے، اور اسے ایک وادی میں اور اس کے ارد گرد ہی ان لوگوں کے مکان تھے اور یہ وہاں پہ رہتے تھے۔ شروع میں جب نوح علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے وحی پا کے تبلیغ کا کام شروع کیا تو ان لوگوں نے آپ کی بہت مخالفت کی، کیونکہ ان لوگوں کو اپنے بتوں سے محبت تھی، اور یہ بت جو تھے یہ لکڑی کے اور پتھر کے بت تھے۔
پھر یہ بھی ہمیں بتایا جاتا ہے، یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو بت تھے یہ در حقیقت ان لوگوں سے متاثر ہو کے بنائے گئے تھے جو کسی دور میں، کسی زمانے میں اس قوم میں اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ تھے، لیکن اب ان کی وفات ہو چکی تھی۔ ان کی یاد میں مجسمے بنائے تھے، اور یہ مجسمے رکھے بھی ادھر ہی گئے تھے جہاں کسی زمانے میں یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے یا پنچایت لگایا کرتے تھے، اور اس جگہوں پہ، پبلک جگہوں پہ ان کے یہ مجسمے رکھے گئے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے جہالت بڑھتی گئی، لوگ اندھیروں میں جاتے گئے، لوگوں نے خدائے واحد کی پرستش کے علاوہ یا یہ کہ خدا کی عبادت چھوڑ کے ان بتوں کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ قرآن میں ان کے بتوں کا نام بھی بیان کیا گیا ہے۔ ایک کا نام تھا ود، ایک تھا سوا، ایک یاغوس، ایک یعوق اور ایک نصر۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ کس قسم کے بت تھے؟ یہ بھی ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بت کس چیز کو ریپرزینٹ کرتے تھے اور کس قسم کے یہ بت تھے۔ ان کے بارے میں سب سے پہلے ایک بت تھا ود۔ اس کو ایک مرد کی شکل پر بنایا گیا، اور یہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ دیوتا ہے طاقت کا، محبت کا اور دنیاوی خواہشات کا۔ دوسرا بت تھا سوا، جس کو عورت کی شکل پر تشکیل کیا گیا، اور یہ تصور کیا جاتا تھا کہ کائنات کی ٹیک کیئر کرنے والا یہ بت ہے، جس کو عورت کی شکل میں پیدا کیا گیا، بنایا گیا۔ پھر تیسرا تھا یاغوس۔ یاغوس کو گھوڑے کی شکل میں بنایا گیا، اور یہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ جو دیوتا ہوگا، یہ جب لوگوں کی کوئی ضرورت ہوتی ہے، حاجت ہوتی ہے، تو اس کو پوری کرنے کے لیے آئے گا، ان کی ہیلپ کرنے، ان کی مدد کرنے، اور گھوڑے کی شکل میں اس لیے تاکہ جلدی آئے۔ چوتھا بت تھا یعوق۔ یہ شیر کی صورت پہ بنایا گیا، اور یہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ دیوتا ہے جو مشکل میں دشمن سے بچانے کے لیے آتا ہے، اور شیر کی طرح بہادر ہے اور جلدی آئے گا تاکہ دشمن کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور پانچواں اور آخری جو مشہور بت ان کا تھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہوا، وہ نصر تھا، اور یعنی کہ نصر اس کا نام تھا، اور عقاب کی شکل میں، ایگل کی شکل میں وہ تھا، اور وہ لمبی عمر، بقا جو ہوتی ہے، اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے بنایا گیا۔ موٹے طور پہ یہی وہ 5 بت تھے جن کی وجہ سے قوم نوح کے اوپر عذاب آیا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہیں، ان کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں کہ اے میرے لوگوں، مجھے خدا کی طرف سے تمہاری طرف بطور نذیر، ڈرانے والا بنا کے بھیجا گیا ہے، پس خدائے واحد کی عبادت کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اللہ تمہیں تمہارے گناہ بخش دے گا۔ لیکن قوم کے جو لوگ تھے، شروع دن سے انہوں نے آپ کی مخالفت کی اور تکذیب پر آمادہ ہو گئے۔ اس قسم کی باتیں کی کہ اگر خدا نے کسی کو بھیجنا ہی تھا اپنا رسول یا پیغمبر بنا کے، تو خدا کسی فرشتے کو بھیج دیتا۔ نوح تو ہماری طرح کا ایک انسان ہے، بلکہ یہ ہم پر راج کرنا چاہتا ہے، ہم پر حکومت کرنا چاہتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میرے لوگوں، وہ کام جو خدا نے میرے سپرد کیا ہے، اس کے بدلے تو میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا۔ میری جو بھی جزا ہوگی وہ تو خدا کے پاس ہے، میں تم سے تو کوئی جزا نہیں مانگتا۔ پھر یہ لوگ بعض دفعہ یہ اعتراض بھی کر دیتے کہ ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ ہمارے آباء و اجداد میں کوئی خدا کا نبی آیا ہو، تو نوح علیہ السلام کس طرح نبی ہو گئے؟ حالانکہ انہی لوگوں میں اللہ تعالیٰ کئی نبی بھیج چکا تھا۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے نوح علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی بھیج دیے تھے۔ نوح علیہ السلام کے دادا حضرت ادریس جو کچھ ہی عرصہ پہلے ہوئے تھے، وہ بھی تو نبی تھے۔ پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت ادریس اور نوح علیہ السلام کے درمیان میں صرف ایک جنریشن ہے، اور ادریس علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کے لیے 7 اور مصلحین بھیجے، لیکن انہوں نے ان کا بھی انکار کر دیا۔ پھر
ایک دفعہ نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو دیکھا کہ یہ لوگ رو رہے ہیں کہ بارش نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے ان کی فصلیں تباہ ہو گئی۔ نوح علیہ السلام نے ان کو تنبیہ کی کہ دیکھو تم اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وہ قادر ہے اس بات پر کہ بارش برسائے اور تمہاری کھیتیاں پھر سے لہلہانے لگیں۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ تمہیں مال بھی عطا کرے گا اور بچے بھی عطا کرے گا اور دریا سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بھی تم کو بخشے گا۔ مگر ان لوگوں نے اس قسم کی باتیں کی کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ نوح علیہ السلام تو ایک مجنون انسان ہیں، ہمارے بتوں نے ان کی عقل پر پردہ ڈال دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر صرف باتوں تک وہ محدود نہیں رہتے بلکہ نوح علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کے اوپر تشدد بھی کرتے۔ نوح علیہ السلام کبھی ان کو پیار سے خدا تعالیٰ کی تخلیق کی حکمتیں سمجھاتے کہ دیکھو خدا نے زمین و آسمان پیدا کیے، خدا نے سورج اور چاند پیدا کیے، خدا نے تم کو تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا، تم کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ لیکن کبھی یہ لوگ نوح علیہ السلام کی بات سننے سے بچنے کے لیے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، کبھی اپنے کپڑے جھاڑ کے وہاں سے اٹھ جاتے، یہ اشارہ کرتے ہوئے کہ وہ نوح علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کو اور آپ کے لائے ہوئے پیغام کو اپنے قابل نہیں سمجھتے۔ نوح علیہ السلام ان سے یہی کہتے کہ دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، وہ تم کو بخش دے گا۔ یہ پھر بھی اپنی ڈھیٹگی پر لوگ آمادہ رہے اور کبھی بھی نوح علیہ السلام کی طرف نہ آئے بلکہ دوسروں کو بھی روکتے۔ کبھی وہ یہ اعتراض کرتے کہ نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والا کوئی بھی شخص نہ تو امیر ہے اور نہ ہی کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے۔ وہ نوح علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اگر ان غرباء کو، جن کو ہم اپنی نظر میں حقیر سمجھتے ہیں، اگر ان کو بھگا دو تو شاید پھر ہم تمہاری بات کو سن لیں کہ کیا پیغام ہے تمہارا۔ نوح علیہ السلام جواب دیتے کہ وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے ان کو میں کس طرح یہاں سے بھگا دوں؟ اگر میں ایسا کروں تو پھر خدا کی پکڑ سے میں بچ نہیں سکتا۔ دن رات نوح علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی۔ یہ قوم آگے سے کہتی اگر اے نوح تو باز نہ آیا تو ہم تجھے رجم کر دیں گے، پتھر مار مار کے شہید کر دیں گے۔ پھر آپس میں پلان بناتے کہ جو چاہے ہو جائے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑنا، اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑنا، ان کی حفاظت کرنی ہے۔ جب ہر قسم کی حد ان لوگوں نے کراس کر لی تو نوح علیہ السلام نے اپنے اللہ کے حضور دعا کی، انی مغلوب فانتصر، کہ اے میرے اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، پس میری مدد کو آ۔ نوح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ دیکھو تمہاری اس قسم کی باتیں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی، اگر تم لوگوں نے اپنے طور طریقے ٹھیک نہ کیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا تمہارے اوپر آئے گی۔ لیکن یہ لوگ ڈھیٹ تھے، سنتے نہیں تھے بات کو۔ انہوں نے ایک دن نوح علیہ السلام سے کہا کہ اے نوح بہت عرصہ ہو گیا، تم ہم سے جھگڑتے آ رہے ہو، ہمیں تبلیغ کرتے آ رہے ہو، ہمیں ڈراتے آ رہے ہو، پس ایسا کرو وہ بات جس کا تم ہمیں ڈراوا دیتے آ رہے ہو، وہ سزا جس کے بارے میں تم ہمیں کہتے آ رہے ہو، اس سزا کو لے کر آ جاؤ اگر تو تم سچے ہو۔ ان لوگوں کے سرداروں میں سے ایک سردار کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے ذکر یوں کیا کہ نوح علیہ السلام نے خود اللہ تعالیٰ کے حضور یہ بات کی کہ ان کے سرداروں میں ایک ایسا بھی ہے جس کے پیچھے اندھا دھن یہ لوگ چل رہے ہیں، میری بات کے بجائے اس کی سنتے ہیں۔ وہ شخص ہے کہ جس کی مال و دولت نے اس کو مزید گمراہی میں بڑھا دیا ہے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں وہ شخص اس قسم کی باتیں اڑاتا، افواہیں اڑاتا کہ نوح علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک اپنی طرف سے یہ باتیں پیش کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو جب یہ باتیں پتہ چلی تو آپ نے جواب دیا کہ دیکھو اگر میں خدا کی طرف جھوٹ باندھنے والا ہوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا مجھے اسی طرح چھوڑ دے؟ اگر میں خدا پہ جھوٹ باندھوں گا
تو خدا مجھے پکڑ لے گا. بس یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص خدا پہ جھوٹ باندھے اور خدا اس کی پکڑ نہ کرے. انہی لوگوں کی باتوں میں نوح علیہ السلام کی دوسری بیوی بھی آ گئی جس کا نام الما تھا، اور جس کے بطن سے نوح علیہ السلام کا سب سے چھوٹا بیٹا پیدا ہوا تھا. اور پتہ چلتا ہے قرآن کے مطالعے سے کہ اس عورت نے، نوح علیہ السلام کی دوسری بیوی نے، نوح علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور کفار میں شامل ہو گئی. نوح علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کی کہ اے میرے اللہ، میں نے رات اور دن اپنی قوم کو تبلیغ کی، لیکن جتنی تبلیغ میں نے ان کو کی یہ اتنا ہی مجھ سے دور بھاگتے گئے. اے میرے اللہ، انہوں نے میری نافرمانی بھی کی اور اس شخص کے پیچھے چل پڑے جس کے مال، دولت اور بچوں نے اس کو مزید گمراہی میں بڑھا دیا. اے میرے اللہ، مجھے میری قوم نے جھوٹا کہا اور دھتکار دیا. پس اے میرے مولا، اب تو میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے ماننے والوں کے ساتھ ہو جا. عرض کی اے میرے اللہ، زمین پر ایک بھی کافر نہ چھوڑیو، کہ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے دوسرے بندوں کو گمراہ کرنے والے ہوں گے اور یہ صرف کفار اور گنہگاروں کو ہی جنم دیں گے. یہ در حقیقت ایک رنگ میں دعا بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ سب کے سب مومن ہو جائیں تاکہ دنیا میں کوئی کافر ہی نہ رہے. اور یہ اس رنگ میں بھی تھی کہ اگر ایمان اب ان کے لیے لانا ممکن نہیں اور یہ ہر حد کو کراس کر چکے ہیں تو پھر تیرا عذاب آ جائے تاکہ یہ فتنہ ختم ہو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب دینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے نبی کے دل میں وہ درد پیدا کر دیتا ہے ایسے حالات کے نتیجے میں کہ پھر وہ نبی اس قسم کی دعا کرتا ہے جس قسم کی دعا نوح علیہ السلام نے کی، اور پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے عذاب جو ہے وہ اس قوم پر آتا ہے. آج کی کلاس کو میں، کیونکہ وقت ہو گیا ہے، یہیں پہ ختم کرتا ہوں. باقی کی کہانی نوح علیہ السلام کی جو ہے یہ میں انشاءاللہ تعالی اب آپ کی خدمت میں کل پیش کروں گا. تب تک کے لیے اجازت دیں. آخر میں میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.